زمانے گزشتہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا محمود. اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. اور یہ چہرہ کے اعتبار سے بہت کالا کلوٹا تھا مگر دل کا صاف تھا. بادشاہ کو اس کے ساتھ ازحد محبت تھی. دوسرے مشیر اور وزیر کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کسی غلام سے محبت کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے تخت پہ بٹھایا اور خود غلام بن گیا. محبت کا تو یہی قانون ہے. جوان اس بات سے زیادہ واقف ہے. محبت کا یہی قانون ہوتا ہے, دستور ہوتا ہے. جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کا وہ غلام بنتا ہے. تو ایاز کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دل کا صاف ہے, چہرہ کا اگرچہ کالا ہے. خیر باتیں ہو گئی مگر ایاز نے محمود نے کیا کیا بات سمجھانے کے لیے ایک طرف بہت سارے سونے کے ڈیر رکھ دیے, اتنے کچھ کم کچھ زیادہ. وہاں سے اپنے مشیروں اور وزیروں کو کھڑا کر دیا اور ایاز بھی وہاں موجود ہے. خود بادشاہ سلامت اس کونے میں ہے اور بادشاہ نے بتا دیا دیکھو میں نے انعام کے طور پر تمہارے لیے سونے تقسیم میں رکھے ہیں. ممکن ہے وزیر مشیر کی تعداد زیادہ اور سونے کے ڈیر کم ہو تاکہ مقابلہ سخت سے سخت ترین ہو. بادشاہ نے کہا میں جب 1 2 3 کہہ دوں گا تو جو یہاں سے بھاگ کر جس ڈیر پر ہاتھ لگائے گا وہی سونا اس کا. کیونکہ وزیر اور مشیر کا قانون ہی سونا اور چاندی جمع کرنا ہے. مشیر وہاں کھڑے ہو گئے, ایاز بھی ساتھ ہے اور یہاں محمود ہے اور وہاں سونے ہیں. 1 2 3 کے بعد تو 100 کے رفتار میں سب کے سب بھاگ گئے. کسی نے اتنا لیا تو کسی نے اتنا لیا, کسی نے اتنا لیا تو کسی نے اتنا اٹھایا. جب ہوش میں آئے تو ایاز یہاں موجود نہیں ہے, وہ یہاں محمود کے پاس ہے. اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی. وزیروں مشیروں نے کہا کہ ایاز ہم نے کہا تھا نا بے وقوف ہے, دیکھو لوگوں نے سونے اٹھائے ہیں اور ایاز کے پاس کچھ نہیں ہے. بادشاہ سلامت ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا ایاز خود جواب دے گا. ایاز نے کہا بادشاہ سلامت واقعہ یہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سونے لے گئے, میں سونے والا لے گیا. وہ سونے لے گئے, میں سونے والا لے گیا. الصوم لی وانا اجزا بہ. دوسری عبادتیں کرنے والے عبادات کے اجر لے جائیں گے مگر روزہ رکھنے والا خود خدا کو لے جاتا ہے. لیکن بات سمجھ آ جائے تب روزہ ایسا ہو جیسا کہ روزہ کا حق ہے.